تھوڑی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا تھوڑی ہے۔ ہم تو چند مہینے کے لیے آئے ہیں، چند سال کے لیے آئے ہیں، ہم تو کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو پیسہ جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مالدار ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنے گھر والوں کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا مکان بنانے کے لیے آئے ہیں، یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ جب یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو ہم اپنے پیسے کا سیریز کیوں خریدیں گے، ہم گاڑی کیوں خریدیں گے، ہم فلاں سامان کیوں خریدیں گے، ورنہ پیسہ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، اس لیے ہم سامان مختصر رکھتے ہیں، ضرورت کے تحت رکھتے ہیں، اور اگر ہم خریدتے ہیں تو یہاں کے لیے نہیں بلکہ جہاں ہمارا مکان ہے وہاں کے لیے ہم خریدتے ہیں۔ گاڑی خریدی جا رہی ہے، جہاں اصل مکان ہے وہاں کے لیے گاڑی خرید رہے ہیں، سوفا خرید رہے ہیں، جہاں اصل مکان ہے، جن کو ہم نے اصل مکان سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی اس جگہ کو ہم نے اپنا اصل مکان نہیں سمجھا، ہم نے یہی سمجھا ہم مسافر ہیں، چند سال رہنے کے لیے آئے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر گھر بنانا ہے تو ہم اپنے گاؤں میں گھر بنائیں گے، جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، جہاں میرے بھائی بہن رہتے ہیں، جہاں میری بیوی رہتی ہے، جہاں ہمارے بچے رہتے ہیں۔ آپ دنیا میں رہ کر اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں کہ جہاں چند مہینہ رہنا ہے، جہاں چند سال رہنا ہے، جہاں زندگی تمام نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جہاں چند سال رہنا ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس رکھا ہے، وہاں آپ کے لیے تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس اگر آپ اتنا سمجھ چکے ہیں تو ذہن کو قریب کیجئے۔ شاید کہتا ہے آتا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن وہ آج نہ کل، سامان سفر میں الجھا ہے کچھ فکر نہیں گھر جانے کی، سامان سفر میں الجھا ہے کچھ فکر نہیں گھر جانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب تمام حضرات بعد نماز عشاء سے اب تک اس نورانی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سخت سردی میں بھی آپ یہاں حاضر ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک اور بیٹھو گے نا آپ سننے کی مزاج میں ہے نا؟ جی چلیے ماشاءاللہ۔ اللہم یا علی ولک الحمد صلی اللہ صلی علی نورک المعین وآلہ ابدا یا نور و یا نور النور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور مع کل نور و یا نور فی کل نور لك النور وبك النور ومنك النور وليك النور وأنت النور ونورا ونور على كل نور صل على نورك الأنور وآله سورج القرآن وسببه المصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي عيوننا نورا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي قبورنا نورا آمين يا نور الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پیشتر اصل کائنات خلاصہ موجودات جس نے انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی پھیلا کر کھڑا کر دیا، آئی اسی سرور سینہ باغ مدینہ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نشاوت کریں پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد
وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پہ پڑھے درود پاک. اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیے, آگے آ جائیے, آگے جگہ خالی ہے تاکہ یہ خالی جگہ پھر ہو جائے. آ جائیے آگے آ جائیے نا, کرسی خالی آ جائیے. ہو گیا ہے تو کچھ لمحہ کے لیے روک دیجیے, ورنہ اجازت دیجیے میں بھی آپ کے لیے چندہ کروں مسجد کے لیے. بعد میں کر لیجیے, اس طرح رک دیجیے. ہو گیا, آگے آ جائیے نا, کرسی خالی آگے آ جائیے. محترم حضرات, 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے. بہت تیزی کے ساتھ ساڑھے 12 بجنے والا ہے, لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا 12 بجنے والا نہیں ہے. ہم 12 بجاتے ہیں, ہمارا 12 نہیں بجتا ہے, اور 12 بجتا ہے تو ہم بیدار ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب احمد مختار ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب احمد مختار ہوتا ہے, وہاں کا ذرہ ذرہ مطلع انوار ہوتا ہے, اور خدائے پاک اس محفل پہ رحمت پار ہوتا ہے جس محفل میں ذکر سید ابرار ہوتا ہے, جس محفل میں ذکر سید ابرار ہوتا ہے. ہم سے قبل آپ حضرات نے بڑی اچھی گفتگو حضرت علامہ مولانا تقریر کھائیں گے تو نہیں نا, تقریر سنیں گے نا انشاءاللہ. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصالِ ثواب کی محفل ہے, اور اس قرآنی محفل میں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بڑے قریب, بڑے اچھے, بڑے پیارے, مہذب, مؤدب, تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہنے والے حضرت حافظ وقاری معین رضا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ چند مہینہ پہلے ساتھ میں عمرہ کے لیے بھی ہم لوگ گئے تھے. بہت اچھا سفر رہا. اس عمر میں ان کے دل میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی, ورنہ اس عمر میں لوگ کہیں اور جانے کی تمنا کرتا ہے, لیکن ان کے دلوں میں کہیں اور جانے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی. جانے کی خواہش پیدا ہوئی تو مکہ شریف جانے کی خواہش پیدا ہوئی, مدینہ شریف جانے کی خواہش پیدا ہوئی, اور الحمدللہ وہاں سے یہ واپس لوٹے. اللہ ہم سبوں کو اس مقدس سفر پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے حضرت امام حضرت مولانا غلام نبی صاحب بھی بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے, محبت بھرے انداز میں بہت ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ہم سب کو سلامت رکھے, اور جو مسجد کا کام باقی ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد غیب سے انتظام فرما دے تاکہ اللہ کا گھر مکمل طور سے تیار ہو جائے. اصالِ ثواب کی محفل ہے انشاءاللہ. اصالِ ثواب کے تعلق سے اور موت کے تعلق سے آپ گفتگو سماعت کریں گے. شرط ہے کہ آپ بیدار رہیں, تو انشاءاللہ آپ جس قدر بیدار رہیں گے اسی طرح کی آپ گفتگو بھی سماعت کریں گے. امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے. موت کو تصور میں رکھیے, اور قبر کو تصور میں رکھیے, جنازے کو تصور میں رکھیے, ہر اس ذات کو تصور میں رکھیے جو دنیا سے جا چکی ہے. شاہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل لکاتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل لکاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے ذرا اس شعر کو اب غور سماعت کریں اعلیٰ حضرت یہی فرما رہے ہیں غافل کہہ رہے ہیں ہائے غافل اے غفلت کی چادر اوڑھنے والے ذرا یاد کرو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں لیکن 4 واپس آتے ہیں ایک واپس نہیں آتا ہے اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو واپس نہیں آیا ہے وہ کہاں گیا ہے تم اسے کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو اعلیٰ حضرت دوسرے شعر میں فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل لکاتا ابھی بجلی چلی گئی تو چاروں طرف تاریکی چھا گئی اندھیرا چھا گیا ہر کوئی پریشان نظر آنے لگا جلد سے جلد فلاں چیز کو روشن کرو فلاں چیز کے ذریعے بجلی میں بجلی پیش کرو تاکہ یہ تاریکی دور ہو جائے یہ اندھیرا چھٹ جائے اس لیے انسان تاریکی میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود ہم نے تاریکی کو پسند نہیں کیا ہے ہم نے اندھیرے کو پسند نہیں کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل لکاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی اگر اس شعر کو بغور سماعت کریں اور سمجھے غور و فکر کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گا آج میں تقریر نہیں بلکہ آج میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا اسی انداز سے آپ گفتگو سماعت کریں تاکہ کچھ بات آپ یہاں سے لے کے جائیں پھر آئندہ کبھی آنے کا موقع ملا تو آپ خطیبانہ انداز میں گفتگو سماعت کریں گے اس لیے یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی قیمتی وقت ہے صبح میں عبادت کرنا ثواب ہے لیکن رات میں عبادت کرنا اس سے کہیں زیادہ ثواب ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے کسی عالم کے پاس چند لمحہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مریض کی عیادت 1000 جنازے میں شریک ہونا اور 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اس نیت سے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ بیٹھنے کا ثواب آپ کو الگ عطا فرمائے گا اور جو بات یہاں سے لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب الگ عطا فرمائے گا اور ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی برکت آپ کو عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے آتا ہے مسافر دنیا میں جائے گا وطن وہ آج نہ کل یہ دنیا دارالعمل ہے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ ہمارا مسکن نہیں ہے یہ ہماری قیام گاہ نہیں ہے ہمارا یہاں ٹھہراؤ نہیں ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے جس طرح سے آپ کے محلے سے آپ کے رشتہ داروں کے درمیان سے کچھ لوگ سعودی عرب گئے ہوں کوئی امریکہ گیا ہوگا کوئی افریقہ گیا ہوگا کوئی لندن گیا ہوگا اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور گیا ہوگا اس سے پوچھئے کہ آپ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ یہاں اطمینان سے کیوں نہیں رہتے ہیں مختصر سامان کیوں رکھے ہوئے ہیں گھر کیوں نہیں خرید لیتے ہیں فلاں سامان کیوں نہیں خرید لیتے ہیں وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے یہاں ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں ہمیشہ رہنا تھوڑی ہے ہم تو چند مہینے کے لیے آئے ہیں چند سال کے لیے آئے ہیں ہم تو کمانے کے لیے آئے ہیں ہم تو پیسہ جمع کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو مالدار ہونے کے لیے آئے ہیں اپنے گھر والوں کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اپنا مکان بنانے کے لیے آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں جب یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو ہم اپنے پیسے کے سیرے کیوں خریدیں گے ہم گاڑی کیوں خریدیں گے ہم فلاں سامان کیوں خریدیں گے ورنہ پیسہ برباد ہو جائے گا لہٰذا ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے اس لیے ہم سامان مختصر رکھتے ہیں ضرورت کے تحت رکھتے ہیں اور اگر ہم خریدتے ہیں تو یہاں کے لیے نہیں بلکہ جہاں ہمارا مکان ہے وہاں کے لیے ہم خریدتے ہیں گاڑی خریدی جا رہی ہے جہاں اصل مکان ہے وہاں کے لیے گاڑی خرید رہے ہیں سوفا خرید رہے ہیں جہاں اصل مکان ہے جن کو ہم نے اصل مکان سمجھ لیا ہے دنیا میں رہ کر دنیا کی اس جگہ کو
کو ہم نے اپنا اصل مکان نہیں سمجھا، ہم نے یہی سمجھا ہم مسافر ہیں، چند سال رہنے کے لیے آئے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر گھر بنانا ہے تو ہم اپنے گاؤں میں گھر بنائیں گے، جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، جہاں میرے بھائی بہن رہتے ہیں، جہاں میری بیوی رہتی ہے، جہاں ہمارے بچے رہتے ہیں۔ آپ دنیا میں رہ کر اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں کہ جہاں چند مہینہ رہنا ہے، جہاں چند سال رہنا ہے، جہاں زندگی تمام نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جہاں چند سال رہنا ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس میں رکھا ہے، وہاں آپ کے لیے تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس اگر آپ اتنا سمجھ چکے ہیں تو ذہن کو قریب کیجئے۔ شاعر کہتا ہے آتا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن وہ آج نہ کل، سامان سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی، سامان سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو عالم شہادت کہتے ہیں، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل بہتر کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، نیکی کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ چاہے دنیا میں آنے والا ایک منٹ کے لیے آیا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آیا ہو، ایک دن کے لیے آیا ہو، ایک مہینے کے لیے آیا ہو، ایک سال کے لیے آیا ہو، 10 سال کے لیے آیا ہو، 50 سال کے لیے آیا ہو، اگر وہ بچپن میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس پر شریعت لازم نہیں آتی ہے۔ آج وہ جب دنیا سے گیا ہے تو کل وہ ماں باپ کے لیے دوڑتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا اسے بخش دے، یہ میرے ماں باپ ہیں، لیکن جن کی زندگی 14 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے، 15 سال ہو گئی ہے، 20 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، کیا ان کا معاملہ بھی اسی بچے کی طرح ہوگا جو 1 سال کے اندر چلا گیا، 1 مہینے کے اندر چلا گیا؟ نہیں، بلکہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں، ان کا حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال کھولے جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ تھوڑی سی عمر جو ہمیں دی گئی ہے، جو مختصر سا وقت ہمیں دیا گیا ہے، اس مختصر سے وقت میں ہمیں نیکی کرنے کو کہا گیا ہے، اچھے اعمال کرنے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر مختصر سی عمر میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یاد رکھیے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، حشر کی منزل آسان ہو جائے گی، پلسرات کی منزل آسان ہو جائے گی۔ یہ چند سال آپ نے مشقت اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی آپ کو خوش نصیب بنا دے گا، آپ کو بھی خوش نصیب بنا دے گا۔ آتا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن وہ آج نہ کل۔ تو جس طرح سے آپ سعودی عرب میں رہ کر آپ گھر کی فکر کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ اس دنیا میں رہ کر اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کی فکر کیجیے۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر، اندھیرا گھر۔ کون سا گھر ہے؟ اندھیرا گھر۔ اور دنیا میں ہم اندھیرے میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر قبر میں کیسے اندھیرے میں رہیں گے؟ جہاں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، کوئی دروازہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک انسان کو اس گھر میں جانا ہے، ہر ایک انسان کو اس گھر میں جانا ہے۔ آخر وہ بجلی کہاں سے آئے گی؟ ہاں بجلی آئے گی، اس کے لیے آئے گی جس نے اپنی زندگی طبیعت کے مطابق نہیں گزاری ہے، شریعت کے مطابق گزاری ہے، جس نے اپنی زندگی نفس کے مطابق نہیں گزاری ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، جس نے اپنی زندگی دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں گزاری ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا وسیع فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قبر میں جنتی بچھونا عطا فرمائے گا۔ بظاہر دنیا میں آپ اچھے گدے پہ نہیں سوئے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے گناہ نہیں کیا یا گناہ آپ سے ہوا، آپ نے توبہ کر لی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کر آپ کو جنتی بچھونا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن نماز ہمارے پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جنت مل جائے، روزہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے جہنم سے بچ جائے، میلاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے
جتنی اچھی چیز ہے، جتنا اچھا عمل ہے، ان تمام چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت جنت مل جائے نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی سے عشق مقصد یہ نہیں کہ رسول مجھ سے خوش ہو جائے، بلکہ رسول کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے، جنت مل جائے نہیں، جہنم سے بچ جائے نہیں، بلکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ آپ سے میں کہوں آپ نے رب کو پہچانا تو آپ نے پہچانا، کیا پہچانا؟ رب ہے کون؟ جب آپ نے اپنے وجود کو نہیں پہچانا تو رب کو کیسے پہچانا؟ پہلے اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم ہیں کون۔ میرا نام غلام اختر رضا ہے، اخبار میں آ رہا ہے غلام اختر رضا، اشتہار میں آ رہا ہے غلام اختر رضا، فلاں جگہ پہ آ رہا ہے غلام اختر رضا۔ اگر اس نام کو ہٹا دیا جائے تو پھر میرا وجود کیا رہا؟ ہماری پہچان ہمارے چہرے سے نہیں ہے، ہماری آنکھ سے نہیں ہے، ہمارے کان سے نہیں ہے، ہماری لباس سے نہیں ہے، ہماری پہچان میرے نام سے ہے۔ اور نام جو ہمیں ملا ہے پیدائش کے بعد ملا ہے، اگر نام کو ہٹا دیں تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ آپ نے ایک کمپنی کھولی، آپ اس کمپنی کا کچھ نام رکھا، یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور اس یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کی وجہ سے در و دیوار کی اہمیت بڑی ہوئی ہے، اس کمپنی کے نام ہونے کی وجہ سے اس میں کام کرنے والے کا نام بڑا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بورڈ ہٹ گیا تو پھر ایک دیوار کی شکل میں یہ تصویر نظر آئے گی، ایک انسان کی شکل میں تصویر نظر آئے گی۔ یاد رکھیے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے آپ کو جانا نہیں، اور ہم نے کام کیا کیا کہ میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، محلے میں میرا نام لیا جائے گا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اسی لیے زندگی گزار رہے ہیں، میرا نام لیا جائے گا، میرا نام ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ انسان کتنا غافل ہے، کتنا سیدھا سادہ ہے، کتنا بے وقوف ہے، اسے معلوم نہیں جب موت آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز مٹتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام مٹتا ہے، اس کا وجود نہیں مٹتا۔ وہ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں ہے، جب تک سانس باقی ہے، جسم میں روح باقی ہے، آپ پوچھتے ہیں جناب مستقیم صاحب کیسے ہیں، جناب پرویز صاحب کیسے ہیں، فلاں بھیا کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے نام سے جمعہ میں اعلان کیا جاتا ہے مولا جناب مستقیم صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ لیکن جیسے ہی جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو پھر کوئی نام نہیں لیتا، کیا کہتے ہیں؟ میت کو لے کر آ گئے، میت کو غسلے دے دو، یہ کوئی نہیں کہتا جناب فلاں صاحب کو غسلے دے دو، زید کو غسلے دے دو، بکر کو غسلے دے دو۔ سب کی زبان سے یہی آواز آتی ہے میت کو غسلے دے دو، میت کو غسلے دے دو۔ نام آپ کما رہے تھے کہ دنیا میں میرا نام ہو، اور جیسے ہی موت آئی تو سب سے پہلے آپ کا نام مٹ گیا۔ یا تو آپ سیدھے سادے ہیں، بھولے بھالے ہیں، یا پھر آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں کہ جس کے لیے زندگی گزار رہے تھے وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں تھی۔ میت کو غسلے دے دو، میت کو کفن پہنا دو، میت کی آنکھ میں سرما لگا دو، اور سب تیار ہو گیا تو کہتے ہیں جنازے کو لے کے چلو۔ نام نہیں لیا جاتا ہے، فلاں صاحب کو لے کے چلو، میت کو لے کے چلو، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کو اٹھاؤ، جنازے کو قبر میں رکھو، میت کو قبر میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ انسان پوری زندگی گزار دیا نام کے لیے، پوری کوشش کیا نام کمانے کے لیے، پتہ یہ چلا کہ جب موت آئی تو اس کا نام مل گیا، موت آئی تو نام مل گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہائے غافل
وہ کیا جگہ ہے جہاں آج جاتے ہیں جہاں چھوٹے ہیں، جہاں تو جا رہا ہے تیرا نام مٹ جائے گا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول کے لیے زندگی گزارے گا اللہ اس کے رسول اس کے نام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ آج کیا وجہ ہے؟ خواجہ حمید ولی کے نام پر کی پہچان ہے، حضور غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، مخدوم سینا کا نام لیا جا رہا ہے، مخدوم بہاری کا نام لیا جا رہا ہے، داتا جگدیش رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں گزاری ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری ہے۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان باقی رہے گا، تو جو اس کے لیے زندگی گزارے گا وہ بھی اس کا وجود بھی باقی رہے گا۔ ذہن کو اور قریب کیجئے، میں آپ سے پوچھوں یہ آنکھ کس کی ہے؟ آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ آنکھ میری ہے۔ تمام کے پاس دو آنکھیں ہیں، ہر کوئی کہے گا آنکھ میری ہے۔ میں موبائل نکالتا ہوں، یہ موبائل اس کا ہے، میرا ہے۔ اس موبائل میں چاہیں تو چاہیں اس کی روشنی کم کر دیں یا تیز کر دیں، اس کی آواز کم کر دیں یا تیز کر دیں، اس لیے یہ چیز میری ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ مفلر میرا ہے، چاہے تو ادھر سے لپیٹے چاہے تو ادھر سے لپیٹے، کیونکہ یہ چیز میری ہے تو کمانڈ میرا ہے، حکم میرا چلے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آنکھ آپ کی ہے، آنکھ میری آنکھ ہے۔ اس موبائل سے زیادہ ہم اپنی آنکھ پر دعویٰ کرتے ہیں، یہ آنکھ میری ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، جوتا میرا ہے، کلیجہ میرا ہے، دل میرا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آنکھ کی روشنی اگر کم ہو جائے کیا آپ آنکھ کی روشنی بڑھا سکتے ہیں؟ کیا کہیں پہ اونچ ٹچ کر کے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جو چیز آپ کی ہے تو اس میں دخل آپ کا کیوں نہیں ہے؟ آپ بڑھا کیوں نہیں سکتے ہیں؟ آپ کی روشنی کم ہو گئی تیز کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کچھ تو کیجئے، آپ کی چیز ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے جو بغیر آپریشن کے وہ چاہے تو آپ کی روشنی عطا فرما دے، سبحان اللہ، اس کی روشنی بڑھا دے۔ وہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی بھر جس کو ہم نے اپنا کہا حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے، اور جس کا ہے اس پر اس کی حکومت بھی ہے، سبحان اللہ، اس پر اس کا پاور بھی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کے ہاں جائیں اور وہ چاہے تو فوراً ٹھیک فرما دے، سبحان اللہ۔ کڈنی فیل ہو گئی ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے بہتر ہو، وہ چاہے تو بغیر آپریشن کی کڈنی بہتر ہو جائے، سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ جس جسم کو ہم اپنا کہہ رہے تھے حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ رب کا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اب تک ہم دھوکے میں تھے، یہ چیز میری نہیں ہے تو یہ موبائل میرا کیسے ہو سکتا ہے، یہ زمین میری کیسے ہو سکتی ہے، یہ جائیداد میری کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ میری ہوتی، یہ چیز میری ہوتی تو قبر میں میرے ساتھ جاتی۔ پتہ کیا چلا آنکھ بند ہو جائے تو یہ موبائل یہی چھوڑنا پڑے گا، آنکھ بند ہو جائے سارا پیسہ یہی چھوڑنا پڑے گا، آنکھ بند ہو جائے سونا چاندی یہی چھوڑنا پڑے گا۔ ہم کتنے دھوکے میں تھے، جسے ہم اپنا کہہ رہے تھے حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے۔ جیسے آنکھ بند ہوئی فوراً بیٹوں کے درمیان میں حصہ تقسیم ہو گیا، زمین جائیداد کو تقسیم کر دیا گیا، مفتیان کرام سے فتویٰ لے لیا گیا، فلاں بیٹے کو اتنی زمین ملے گی، فلاں بیٹے کو اتنی زمین ملے گی۔ جس طرح سے باپ دھوکے میں تھا اسی طرح سے اب بیٹا دھوکے میں آ گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا سامان ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلا وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری اولاد کا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہم اس قدر غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں کہ جس چیز کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے، اور جب میرا نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان وہ انسان نہیں اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ جھگڑا ختم ہے، لڑائی ختم ہے، بھائی بھائی تم سے کیوں لڑے، یہ چیز تو میری نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہم تم سے کیوں لڑے، میرا وجود میرا نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کامیاب وہی ہے جو دوسرے کی چیز کو حاصل کر کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت نے ابھی کہا تقریر میں کہ ہم جائیداد کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، نیکی کے اعتبار سے نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اچھے اعمال کیے، نیکی کی، علم حاصل کیا، یہ وہ نعمت ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ساری نعمت چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جو چیز اصل آپ کی ہے آپ اس پہ غور ہی نہیں کر رہے، اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آنکھ بند ہو گئی، پتا چلا کہ میرے اعمال تو پورے تھے، مرنے کے بعد چہرے کی کیفیت بدل گئی۔ یاد رکھیے ابھی آپ کو عزت مل رہی ہے، ہمیں عزت مل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن اصل عزت تو اس وقت ملے کہ جب آنکھیں بند ہو، کہنے والا کہہ رہا ہو اس کے چہرے کی خوبصورتی تو دیکھو، چہرے پہ کتنا رونق ہے، سبحان اللہ، جس میں سے روح الگ ہو گئی ہو، اور پھر انسان کہہ رہا ہو یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ جب جنازہ جا رہا ہو اس کے پیچھے کتنی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں ہے، اللہ کے ولی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ خیال کیجئے۔ ماشاءاللہ نقیب اہل سنت بڑی اچھی نقابت کر رہے ہیں، نقابت کی زلف پریشان کو سوار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کو سمجھیں، آپ اپنے مقصد کو سمجھیں۔ میرا ہر کام رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، رب کو پانے کے لیے ہو۔ اگر ہم مرید بھی ہو رہے ہیں تو صرف مقصد یہ ہے کہ اس پیر کے ذریعے سے ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ ہم نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں، مقصد یہ ہو کہ نبی کے ذریعے سے ہمیں رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں پیر کا دامن پکڑ لیے تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں۔ پیر وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، پیر کے ذریعے ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کے ذریعے مولا علی شیر خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا تک خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب کا قرب حاصل ہو۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں اور جن کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ نقیب صاحب کی زندگی پہ ان کی نظر نہیں ہے، خطیب صاحب کی زندگی پر ان کی نظر نہیں ہے، نعت خان کی زندگی پر ان کی نظر نہیں ہے، ان کی نظر کس پر ہے؟ خود اپنے اوپر۔ ہم کون ہیں؟ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ نماز کو پڑھتا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں۔ مالک اس سے خوش ہوتا ہے جو اس فرض کے علاوہ کچھ اور زیادہ کام کرے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے نا، وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ تو رب ہے، رب چاہے تو کسی ایک نیکی کی برکت سے آپ سے راضی ہو جائے، وہ چاہے تو اس کا فضل ہے، لیکن اس کا قرب پانا ہے، اس کا قرب یوں ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو سمندر میں قدم رکھ دیتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارش میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو بارش نہیں جاتی ہے، اگر سامنے شیر آ جاتا ہے تو شیر اس کے سامنے دل ہلاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اب یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ تو جب رب کی راضی کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے تو تمام مخلوق اس کے تحت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، عظمت والدین کانفرنس زندہ باد۔ میرا رب راضی کیسے ہوگا؟ اگر یہ جملہ اپنے ذہن میں بیٹھا لے تو یاد رکھیے آپ دوسروں کا خیال نہیں کریں گے، آپ کی نگاہ آپ کے گناہ پہ ہوگی، آپ اپنے گناہوں سے بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یاد رکھیے چور صرف وہی نہیں ہے جس کی چوری پکڑی گئی ہے، زانی صرف وہی نہیں ہے جس کو لوگوں نے گرفت کر لیا ہو، وہ بھی زانی ہے جس کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی چور ہے جس کی چوری چھپی ہوئی ہے۔ بس فرق اتنا ہے
اس کی چوری لوگوں کے درمیان آ چکی ہے، اس کے غلط کام لوگوں کے درمیان آ چکے ہیں. لیکن اگر آپ نے رات کی تاریکی میں جو گناہ کیا ہے، آپ نے کسی کا مال چھو کر غضب کیا ہے، یاد رکھیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو کیا ہوا، رب خبر ہے ہرگز نہیں ہے. رب کے نزدیک آپ چور ہیں، آپ زانی ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ قاتل ہیں. جب بندے کے دل میں بات آ جاتی ہے میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا، تو پھر انسان تنہائی میں مصلی بچھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں 2 سجدے کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مولا میرے گناہ کو میرے ماں باپ کو نہیں جان رہے ہیں، میرے بھائی کو نہیں جان رہے ہیں، میرے رشتہ دار کو نہیں جان رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو میرے گناہوں کو جان رہا ہے، اے اللہ تو میرے خطاؤں کو جانتا ہے، اس کے باوجود مجھے عزت دے رہا ہے، اس کے باوجود مجھے کھانا دے رہا ہے، اس کے باوجود مجھے کپڑا دے رہا ہے. مولا ہم نے تجھے ناراض کیا ہے لیکن پھر بھی تو اپنی نعمتوں سے سرشار کر رہا ہے. مولا آج یہ بندہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. مالک حقیقی تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آج میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں. مولا میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یاد رکھیے جب رات کی تاریکی میں سارے لوگ سو رہے ہو، اللہ کا ایک بندہ مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب آنکھ سے آنسو بہاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ بھی بندہ سو جاتا لیکن آج یہ بندہ میرے خوف سے مصلی بچھا کر میری بارگاہ میں رو رہا ہے. میں خالق و مالک ہوں، میں رحمان ہوں، اگر اس کی دعا قبول نہ کروں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری غلطیوں کو. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور جب بات آ گئی رب کو راضی کرنے کی تو پھر اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، وہ اب صرف نقیب صاحب کی مدد نہیں کرے گا، خطیب صاحب کی مدد نہیں کرے گا، باپ کی مدد نہیں کرے گا، صرف ماں کی مدد نہیں کرے گا، بھائی کی مدد نہیں کرے گا، محلے والوں کی مدد نہیں کرے گا، رشتہ داروں والوں کی مدد نہیں کرے گا. اس کے دل میں ایک بات آ گئی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اب وہ تلاش کرے گا کون سا ایسا عمل ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، کون سا ایسا کام ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اب صرف رشتہ داری کی بنیاد پر لوگوں کی مدد نہیں کرے گا بلکہ ہر مخلوق کی مدد کرے گا جس کا تعلق رب سے ہے. سبحان اللہ. کل تک وہ انسان رشتہ داری کی وجہ سے محبت کر رہا تھا، کل تک وہ انسان خون کی بنیاد پر مدد کر رہا تھا، کل تک وہ انسان محلے والے کی بنیاد پر مدد کر رہا تھا، لیکن جب اس کا دل صاف ہوا ہے رب راضی کیسے ہوگا تو اس کے دل میں خیال آ گیا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو بندہ تو میرے رب ہی کا ہے، چاہے وہ انسان ہو بندہ تو میرے رب ہی کا ہے، اگر وہ جانور بھی ہے اس کے دل میں بات آ جاتی ہے جس کی مخلوق میں ہوں یہ بھی جانور اسی کی مخلوق ہے. اب کسی جانور کو پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے وہ رکتا نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر جانور کی ہم مدد کریں گے میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا. اس جانور سے میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، انسانیت کا رشتہ نہیں ہے، مخلوق ایک مخلوق نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے، چیز سے الگ ہے لیکن تعلق رب سے بھی اس کا ہے. سبحان اللہ. بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اب وہ چہرہ دیکھ کے مدد نہیں کرتا ہے بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک کی مدد کرتا ہوں. کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا آپ خواجہ حیدر الولی کی زندگی کا مطالعہ کریں، صرف آپ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، دوسرے مذہب کے لوگ آئے ہیں آپ نے پریشان حال دیکھا تو اس کی بھی مدد کی. بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. خواجہ حیدر الولی کی بارگاہ میں صرف مسلمان نہیں پہنچتا ہے، سکھ عیسائی دیگر مذہب کے لوگ پہنچتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ انہیں ملتا ہے تبھی تو پہنچتے ہیں. خواجہ انہیں کیوں مل رہا ہے؟ وہ تو رب کی عبادت نہیں کرتے اور رب کے منکر ہیں، لیکن یہاں یہ نظریہ نہیں ہے. مجبور ہے، پریشان حال ہے. بندہ تو رب کا ہے، بندہ تو رب کا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ مجبور ہے تو ہم اس کی بھی مدد
کریں گے سبحان اللہ. اسی لیے حدیث پاک میں ہے پڑوسی صرف وہ نہیں جو آپ کے گھر کے بغل میں ہے جو مسلمان ہیں بلکہ دائیں پڑوسی بائیں پڑوسی ہو دائیں آگے پیچھے 40 گھر ہے نا چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کی خیریت لیں اور اس کے کھانے کا اہتمام کریں. یہ کسی اور کو نہیں بتایا ہے تو مذہبی اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج ان چیزوں کی کمی آ گئی ہے. یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس جو سب سے عظیم نعمت دولت ہے وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن ہمارے پاس ہے اور اس قرآن کو سمجھانے والے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف قرآن کو مانے رسول کو نہ مانے. صرف قرآن کو مانے رسول کو نہ مانے تو یہ قرآن کا ماننا نہ ہوا. قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا. قرآن ہے کیا اور رسول اللہ کی ذات سمجھنے کے لیے قرآن کے پاس آنا ہوگا. یہ رسول ہیں کیا؟ رسول کا مقام ہے کیا؟ رسول کی فضیلت ہے کیا؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ رسول اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں. قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا, رسول اللہ کی ذات کو بھی مضبوطی کے ساتھ سامنا ہوگا, اور رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے اہل بیت کے قریب ہونا ہوگا. اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے علماء کے قریب ہونا ہوگا, کیونکہ یہی علماء آپ کو اہل بیت کی فضیلت بھی بتاتے ہیں, خلفائے راشدین کی فضیلت بھی بتاتے ہیں, رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بتاتے ہیں. اور جب یہاں پہنچ جائیں گے تو قرآن کا مقام و مرتبہ مل جائے گا, اور جب ان دونوں کا علم ہو جائے گا تو یقیناً خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو, ہم عالم ہو گئے, ہم صرف آپ کو نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں, ہم عالم ہو گئے, فاضل ہو گئے, مفتی ہو گئے, ہم نے سوچا کہ ہم بہت کچھ ہو گئے. غیر عالم سے عالم مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے. عالم جو ہیں اگرچہ بہت نماز نہیں پڑھتے, پانچوں کی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن علم کی بنیاد پر ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. آپ رات بھر سجدہ کرتے رہیے, نفل نماز پڑھتے رہیے, لیکن آپ عالم نہیں ہیں. آپ عابد ہو سکتے ہیں, عالم نہیں ہو سکتے. عبادت گزار ہیں, لیکن اگر عالم صرف عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا تو یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے. سبحان اللہ, کیونکہ اس کے پاس علم ہے. اگر یہ آرام نہ کرے گا تو پھر لوگوں کو مسئلہ کیسے بتائے گا؟ دین کا دائی ہے. عالم کا بہرحال مقام و مرتبہ بہت بلند ہے, لیکن ہم عالم ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم بہت کچھ ہو گئے. نہیں, ابھی تو آپ اس منزل پہ قدم رکھے ہیں جہاں سے راستہ بہت دور ہے, اور اس راستے کو اپنانے کے لیے اب آپ کو اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا. سبحان اللہ, تاکہ عالم بنے ہیں, فاضل بنے ہیں, اس لیے بنے ہیں کہ تاکہ میرا رب اسے کیسے راضی ہو جائے. جو غیر عالم ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ان کی بھی زندگی کا مقصد اگر ہو جائے رب راضی ہو جائے, اور جو عالم ہیں ان کی بھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے. دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے, بس فرق یہ ہے کہ اس عالم کے پاس علم بھی ہے, وہ طریقہ بھی ہے, وہ ہتھیار بھی ہے, وہ کیسے شیطان سے بچے گا. آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں, جذبہ ضرور ہے. آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں, جذبہ ضرور ہے. حدیث پاک میں ہے کہ عالم بنو. کیا حدیث پاک میں ہے؟ عالم بنو. اگر عالم نہ بن سکو
तो तालिब इल्म में बनो, आलिम बनो या तालिब इल्म में बनो, इल्म हासिल करने वाला या सुनने वाला बनो या अहले इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनो, पांचवा मत बनो। या तो आलिम बनो, अब उम्र आपकी ज्यादा हो गई, मदरसे में जाएंगे आलिम बनने के लिए, तो बाल बच्चे का क्या हाल होगा? अब आपके ऊपर दूसरे हुकूक आ गए। तो बुजुर्गान दीन ने फरमाया है ऐसे लोगों के लिए कि वो उलमा की सोहबत इख्तियार करें, उलमा की सोहबत इख्तियार करें। अगर उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि उलमा की सोहबत इख्तियार कर सके, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुजुर्गों की किताब हदिया कराए। मिसाल के तौर पर मुकाशिफुल कुलूब, कश्फुल महबूब, बुनियतुल तालिबीन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, अल फतह रब्बानी सैयदना मौसे आजम की किताब, वो किताब को हदिया कराए और सोने से पहले किताब का मुताला करे, उसको वैसा ही फैज मिलेगा जिस तरह से अल्लाह के वली के करीब होकर उसको फैज मिलता है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नहीं, आज हमारी रात गुजर रही है मोबाइल चलाने में। बुढ़ापे में, यानी शेर भी जब बूढ़ा होता है तो शरीफ हो जाता है। अगर हम बुढ़ापे में नमाजी बने तो क्या किया? असल इबादत तो जवानी की है। नफ्स कह रहा है कि फलां काम कर लो, नफ्स कह रहा है कि फलां को देख लो, नफ्स कह रहा है कि फलां गलत काम कर लो। लेकिन नफ्स पर काबू पाते हुए, अल्लाह का खौफ रखते हुए, नफ्स कह रहा था गुनाह के करीब हो जाए, लेकिन नौजवान अल्लाह की हुक्म पर अमल करते हुए, शरीयत पर अमल करते हुए वो गुनाहों से बच रहा है, तो वो कई ज़ईफ़ों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में इंसान तो उस मंजिल पर पहुंच ही जाता है, लेकिन जो जवानी के आलम में इबादत कर रहा हो और पूरी जवानी उसकी इबादत में पूरी हो, तो फिर ऐसे नौजवान का क्या कहना? सुभान अल्लाह ऐसे नौजवान से खुश होता है, उसे ऐसी बरकतें अता फरमाता है कि दूसरे नौजवान देखकर रश्क करते हैं। सुभान तबीयत हमेशा चाहती है गुनाह की तरफ माइल हो, शरीयत हमेशा चाहती है कि आप गुनाह से दूर हो जाएं। आप अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो ये नुस्खा अपना लीजिए। एक है तबीयत, एक है शरीयत। आप शरीयत को मजबूती के साथ काम लीजिए, पकड़ लीजिए और शरीयत को समझ लीजिए। शरीयत को समझने के लिए उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए, उलमा से पूछिए हजरत मुझे बताइए हम कौन सी किताब पढ़ें जिससे मेरा कल्ब रोशन हो जाए, जिससे शरीयत की बात हमें मालूम हो जाए। इसलिए दुनियादारों को खुश करने से चंद लम्हा के लिए मिलेगा, अब हमें वैसे को खुश करना है, उसे खुश करना है जो हमें दुनिया में भी सुकून पहुंचाए, कब्र में भी सुकून पहुंचाए, कब्र में भी सुकून पहुंचाए, हश्र में भी सुकून पहुंचाए। और ये पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, वही है जिसने हमें पैदा किया है, मरकर इसके यहाँ फिर लौट कर जाना है, हमें फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। वो इंसान अक्लमंद है जो मौत को याद करता है और मरने के बाद के मामले की तैयारी करता हुआ नजर आता है। हदीस पाक समाप्त कीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर था, ये एक शख्स आया और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल मोमिन कौन है? सबसे अफजल मोमिन कौन है? हम कहते हम अफजल हैं, ये कहते हम अफजल हैं, वो कहते हम अफजल हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे अफजल कहा है हम उसी को अफजल मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल मोमिन कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके अखलाक अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं वो सबसे अफजल मोमिन है। अखलाक जिसके अच्छे होंगे वो माँ बाप को बुरा भला कहेगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कुरान में है कि उफ तक ना कहो। जिसके अखलाक अच्छे होंगे क्या वो पड़ोसी को सताएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को बुराई से बस नहीं किया। कोई आपसे रिश्ता काट रहा है और आप उससे रिश्ता बढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि इस पूरी कायनात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अखलाक वाला ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे लोग रिश्ता काट रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रिश्ता बढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोग आपके माल को ले रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोग आपके साथ बुराई कर
रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ भलाई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो अपने अखलाक की खुशबू से उसे अपना गर्विदा बना देगा, अपना दीवाना बना देगा। हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं उनका नाम क्या है? हम किस इमाम की तकलीद करते हैं? बोलिए। इमाम आजम अबू हनीफा। उलमा तो बताएं, जोर से बोलिए। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका नाम नुमान है। आपका एक पड़ोसी था, वो बाजा बजाता था तेज आवाज में। उस जमाने में जो भी बजाने की चीज रही हो आप उसे मना करते हैं। आप अक्सर पढ़ा करते थे, मसाइल का गौर व फिक्र किया करते थे, कुरान की आयतों के तफक्कुर और तदब्बुर की गहरी नजर से देखा करते थे, मना करते थे, लेकिन मानता नहीं था और परेशान करता था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जानबूझकर पड़ोसी को परेशान करेंगे, नाली निकाल देंगे, नाली का पानी चालू कर देंगे, जानबूझकर कोई चीज गिरा देंगे, और ताकत वाले हैं तो अपनी ताकत का पावर दिखाएंगे। ये अच्छे अखलाक वाले इंसान की पहचान नहीं। अच्छे वाले अखलाक इंसान की पहचान ये है कि खुद अपना नुकसान करके दूसरे का भला चाहता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो भला भी ना चाहे और बुरा चाहे, ये इंसान अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ये मोमिन नहीं हो सकता है, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता। इमाम आजम मना करते थे लेकिन मानता नहीं था, परेशान क्या करते थे। एक मरतबा उस घर से आवाज नहीं आई, अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कैसा इमाम है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा जहां वक्त के बहुत बड़े फकीर, वहीं अल्लाह ने आपके अखलाक को भी बहुत बड़ा किया था, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई, मालूम किया क्या बात है। वो शख्स को क्या हो गया, पता चला कि किसी जुर्म की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ के अपने तहखाने में लेके चले गए, उसे थाना लेके चले गए। अल्लाह अकबर। दूसरा कोई होता तो खुश होता ना, ठीक हुआ। बहुत परेशान करता था, जेल चला गया, अब देखो जेल में कैसे सजा मिलेगी। अल्लाह अकबर। इमाम को पड़ोसी का हक मालूम है। जिब्रील अमीन ने पड़ोसी के हुकूक को इस कदर जिक्र फरमाया, इस कदर जिक्र फरमाया, इतनी मर्तबा जिक्र फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो वारिस में से हो जाएगा जिनके दरमियान में विरासत तकसीम होती है। इतना हदीस में जिक्र आया है, जिब्रील अमीन ने कई बार फरमाया। अल्लाह अकबर। इमाम आजम चले गए और आपने उसको छुड़ाया जेल खाने से, उस कैद से उसे रिहाई कराई। अब वो शख्स हैरान और परेशान है कि जिनको हम परेशान करते थे, आज वो मेरे छुड़ाने के लिए वो आए हैं। वो आपका ऐसा गर्विदा हुआ, ऐसा गर्विदा हुआ कि आपसे सच्ची मोहब्बत करने लगा। सुभान अल्लाह। ये किस बुनियाद पे हुआ? अखलाक की बुनियाद पे। किस बुनियाद पर? अखलाक की बुनियाद पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। आपके यहाँ एक गैर मुस्लिम, उसको रात में जगा दी गई, सोने के लिए मुसाफिर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दस्ते मुबारक से बकरी का दूध दिया, खूब पिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से टच किया हुआ दूध, वो आम दूध तो होगा नहीं, खूब पिया, लेकिन उसके अंदर उस दूध को पचाने की सलाहियत नहीं थी। उसके अंदर दूध को पचाने की सलाहियत नहीं थी। उसने रात को बिस्तर को गंदा कर दिया। अब देखा कि बढ़ने यानी उसका पेट खराब हुआ, गंदगी बिस्तर पे आ गई। अब वो बचने के लिए वो सफेदी जाहिर होने से पहले वो भाग गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा कि वो शख्स है नहीं और बिस्तर पे वो गंदगी करके चला गया है। आपने कुछ नहीं कहा, आपने उस बिस्तर को उठाया, धोने के लिए चले। सहाबा ने कहा, हुजूर गुलाम रहते हुए आप ये कैसे काम करेंगे? हुजूर इसको मेरे हवाले कर दी जाए। आप असलम फरमाते, ये बताओ ये गुलाम तुम्हारा था या मेरा था? ये मेहमान तुम्हारा था या मेरा था? अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से जो भागा था वो तो अपनी तलवार को छोड़कर भागा। उसे याद आया कि मेरी तलवार तो नहीं छूट गई। वापस लौटा। जब वो करीब पहुंचा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हारी तलवार फलां जगह है, जाके तलवार ले लो। वो तो ये सोच कर आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा।
کہ انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی اور ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، وہ ناراض ہوں گے، تکلیف دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، سزا ملے گی۔ لیکن جیسے ہی اس نے سنا یہ جو انسان کے جو مسلمان کے رہبر ہے، مسلمان کے آقا ہے، ڈانٹنے کے بجائے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہاری تلوار ہے، جا کے لے لو، اور فوراً اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کہتا ہے حضور اس چادر کی گندگی تو بعد میں صاف کی جائے گی، پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کر کے اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، علامہ مولانا مفتی غلام اختر رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سمجھا کہ نہیں آقا؟ اس رات کی تاریکی میں 12:35 ہو چکے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور ابھی علماء فرما رہے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ غالباً امام صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو اچھا بننا چاہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم اچھا بنے، ہم توبہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، ورنہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے نا، کہا گیا ہے نا کہ نفس کا جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، میدان کارزار سے بھی زیادہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گراتا، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ۔ تو کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کاہے کو توبہ کرنا، تو روتا ہے، گڑگڑاتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، دوسرے تیسرے دن، ہفتہ دن کے بعد تو پھر تو گناہ کر بیٹھتا ہے۔ توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تیرا رب تو سن نہیں رہا، تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے، تو توبہ کر رہا ہے، توبہ کی استقامت حاصل چھوڑ دے گا۔ اس طرح کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ یاد رکھیے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، انسان کی کیا مجال کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، انسان کی کیا مجال کوئی گناہ کر بیٹھے، یہ تو ایک آزمائش ہے کہ میرا ہوا ہے کہ نہیں، میرا ہوا ہے کہ نہیں، ورنہ انسان کہے گا مولا تو چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں، پاک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، گناہوں سے بچیں، تو نفس تو نے کیوں دیا؟ نفس نہ دیا ہوتا فرشتوں کی طرح تو ہم تو ہمیشہ گناہوں سے بچے رہتے، نفس نے دیا ہے اور نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں تو نفس کو ہٹا دے تاکہ ہم پرہیزگار ہوں۔ انسان کا مقام بلند نہیں ہوا، انسان فرشتے سے بھی بلند ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے ذہن کو قریب کیجئے، آپ بادشاہ محمود غزنوی کا نام سنے ہوں گے، سنے کہ نہیں؟ ان کا ایک وزیر جس کا نام ایاز تھا، بادشاہ محمود غزنوی نے موتی کو، جواہرات کو لے کر تالاب میں پھینک دیا، پانی میں پھینک دیا، اور اپنے ایک وزیر کو بلایا، کہا سنو اس موتی کو نکالنا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہارا جسم اور کپڑا نہیں بھیگنا چاہیے۔ دو حکم ہیں، ایک یہ ہے کہ موتی کو نکالنا ہے، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ تمہارا جسم اور کپڑا نہیں بھیگنا چاہیے۔ اس وزیر نے حجت کی، بادشاہ سلامت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی میں جائیں گا اور کپڑا نہیں بھیگے گا، جسم نہیں بھیگے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک آگے بات۔ دوسرا وزیر آیا، دوسرے وزیر سے بھی بات وہی کہی گئی، اس موتی کو نکالنا ہے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جسم اور کپڑا نہیں بھیگنا چاہیے۔ سمجھیے جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، تو یوں ہی اللہ راضی نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت مشقت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، نفس کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ ہوگا توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، کیونکہ ایک انسان جانتا ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہے کہ نہیں۔ جو بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی آنکھ کی کیفیت بتاتی ہے کہ صدق دل سے رو رہا ہے، تنہائی میں رو رہا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں کے بعد روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یقیناً اسے راحت محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے،
اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر چلنے کے بعد پھر گناہ، پھر پریشان۔ ایسے عالم میں وہ کیا سوچتا ہے کہ توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، توبہ کر رہا ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے بچ نہیں رہا، چھوڑ دو، اب توبہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ یاد رکھیے جب جب آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ آپ کے درجے کو بلند فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ رب آپ سے راضی ہو، سب راضی ہو لیکن رب راضی نہ ہو۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سب راضی ہو یا نہ ہو، میرا رب راضی ہو، اور جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہو۔ تو بہنوں کو ضروری نے کہا موتی کو نکالنا ہے، کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے، جسم بھی نہیں پہننا چاہیے۔ دوسرے وزیر نے بھی حجت کی، کہا آگے بڑھو۔ تیسرا وزیر اس نے بھی حجت کی، بحث کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا آگے بڑھو۔ کئی مدرا آ گئے، سب آگے بڑھ گئے، پھر ایک وزیر آیا جس کا نام ایاز۔ ایاز، جی حضور، دیکھو یہ پانی میں موتی ہے، اس موتی کو نکالنا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہارا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے اور تمہارا جسم بھی نہیں پہننا چاہیے۔ جیسے ہی ایاز نے سنا فوراً پانی میں ڈوب گیا، فوراً موتی کو جمع کیا، نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضور یہ موتی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز کیا تم نے میری بات سماعت نہیں کی، کیا تم نے میرے حکم کو نہیں سنا؟ کہا حضور آپ کا دو حکم تھا، ایک حکم تھا کہ موتی کو نکالنا، دوسرا حکم تھا کہ تمہارا جسم اور کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ حضور ایک حکم کی فرما برداری ہو گئی ہے، دوسرے حکم کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وزیر نے حجت نہیں کی، حضور آپ کا دو حکم تھا، ایک حکم کو بجا لایا اور ایک حکم کو بجا نہ لایا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھے تو ذہن کو قریب کیجئے، اللہ نے بندے کو نفس دیا ہے، بندہ حجت کرے مولا میری کیا غلطی ہے، تو نے نفس دیا ہے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ گناہ نہ ہو۔ ان سارے وزراء میں سب سے زیادہ عزیز پیارا کون وزیر ہوگا؟ ایاز ہوگا نا، بولیے کون ہوگا؟ ایاز ہوگا۔ ایاز نے حجت نہیں کی، یہ میری غلطی کیا ہے، آپ کے پانی میں جاؤ گے تو آپ کا بھی جسم بھیگے گا، آپ کا بھی کپڑا بھیگے گا، لیکن ایاز بتا رہا تھا محمود غزنوی میرا تعلق تم سے عام مدرا کی طرح نہیں ہے، میں نے تم سے دل سے محبت کی ہے، جو حکم ہوگا بجا لاؤں گا، اور اگر کچھ چک ہوگی تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو بزرگان دین نے یہاں سے ایک مزاج دیا ہے کہ بندہ یہ نہ کہے میری مجبوری ہے، ہم تو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ بندے سے گناہ ہو رہا ہے، بندہ رات کی تاریکی میں مسلح بچھا کر ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا ہم نادم ہیں، مولا ہم گنہگار ہیں، مولا ہم شرمندہ ہیں، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مولا مجھ سے خطا ہوئی ہے، مولا تو غفور رحیم ہے، تو رحم و رحیمین ہے، تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو ہی ولیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ مولا میں مجرم ہوں، اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا فضل بہت بڑا ہے، ہم گنہگار ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت میرے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نازل و شرمندہ ہیں، جہاں تک ہو سکا تیرے حکم کی فرما برداری ہم نے کی ہے، اور جو غلطی ہو گئی ہے ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، میرے خطاؤں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہی ہے بندگی، یہی ہے بندگی، بندہ ہے تو بندگی اختیار کیجیے، اور جس دن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو پھر مکمل طور سے آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، پوری زندگی گزر جاتی ہے اور زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں توبہ کی جو توفیق ملتی ہے وہ بھی ربی کی جانب سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ وصیہ فرماتی ہیں، اللہ کی وجہ گزری ہیں کہ پوچھتے ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے قبول کرنے والا بھی وہی ہے، جب تجھے توبہ کی توفیق دی ہے
तो वो भी वही है जो कबूल फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजल उसका हो रहा है तो अता किसकी जानिब से होगी? उसी के जान। मेहरबानी किसके जानिब से होगी? इसलिए हमेशा आप अपने गुनाहों को याद करके रोया कीजिए, अपने आंखों को अश्क बार बनाइए, अपने आंखों में आंसू, अपने आंखों को आंसू से भर दीजिए। याद रखिए कोई ऐसा इश्क होगा, कोई ऐसी तौबा तो होगी जिस तौबा पे हमें इस्तकामत हासिल हो जाएगी, और जब इस्तकामत हासिल हो जाएगी तो तेजी के साथ आपकी मंजिल बढ़ती हुई नजर आएगी। समुद्र में कदम रख देंगे तो रास्ता बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कोई इंसान कामयाब इंसान है जो अपने ऊपर गौर करता है, अपने ताल्लुक से फिक्र करता है और रब को राज़ी करने के लिए हमेशा लगा रहता है। दुनिया की जितनी चीज मिल जाए वो हकीर है रब की मार्फत के सामने। रब की मार्फत अजीम नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, और इन नेमत को पाने के लिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम को चलना होगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम को इख्तियार करना होगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनको जिन पर तेरा इनाम हुआ है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पे ना चला जो बहके हुए गुमराह हैं। पता क्या चला कि दो तरह का रास्ता है, एक रास्ता हिदायत याफ्तों का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रास्ता इनाम याफ्तों का है, एक रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उन लोगों का, और एक रास्ता गुमराह लोगों का। दुआ करते हैं अल्लाह उस रास्ते पे ना चला, अभी उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, और इनाम जिन पर हुआ है। तो दूसरी जगह तफसीर में जो सबसे बड़ी तफसीर है, सबसे अहम तफसीर है तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल हदीस भी है, लेकिन सारी तफसीरों में जो सबसे बड़ी तफसीर है तफसीर कुरान, यानी तफसीर का माना मतलब कुरान की दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अलैहि मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम चार गिरोह पर है, नबियों की जमात पर, सिद्दीकीन की जमात पर, शुहदा की जमात पर, सालिहीन की जमात, यानी बुजुर्गाने दीन की जमात पर। अब देखना होगा कि गौसो ख्वाजा से कौन मोहब्बत करने वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मखदूम सिंगना से कौन मोहब्बत करने वाला है। गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। गोया कि हम जो नमाज में दुआ कर रहे हैं हमारा कदम उसी रास्ते पे है, सुभान अल्लाह। और जो बुजुर्गों के गुस्ताख हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, उनका रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर नहीं है, बल्कि उसकी बाद वाली आयत पर है। हम अपनी किस्मत पर नाज़ा हैं, हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोमिन मुसलमान बना दे। आप यहाँ से उठे, रात काफी वक्त हो चुका है, आप यहाँ से उठे तो ये तसव्वुर करके उठे, ये ज़हन लेकर उठे कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे खताओं को माफ़ फरमा दे। हमेशा आप अपने आप को देखें, यकीन जानिए कि अल्लाह का कब किस पर फज़ल हो जाए, मेहरबानी हो जाए, हम नहीं कह सकते हैं। कोई एक मामूली नेक जिससे आप समझ रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत आए तो अल्लाह ताला उस मामूली छोटी सी नेकी की बरकत से अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि हम गुनहगारों के लिए अल्लाह ने तौबा के दरवाजे को खोल रखा है। लिहाजा कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहा कीजिए, अपने ईमान अक़ीदत को मज़बूत कीजिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस जगह पे आने से। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी बन रही है और मस्जिद में जो इमाम भी हैं काबिले सताइश है, काबिले लायक है, और जैसा कि मुझे मालूम हुआ इनके आने की वजह से आपके मोहल्ले के बच्चे इल्म से आरास्ता हो रहे हैं, इल्म की दौलत से मुज़य्यन हो रहे हैं। याद रखिए ऐसे इमाम से मोहब्बत कीजिए, और यकीनन इमाम साहब की मोहब्बत भी आपके दिल में है, और आपके दिल में भी आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनके और आपके दरमियान में सच्ची मोहब्बत को अता फरमाए। जब एक अच्छा इमाम मिल जाता है ना तो पूरे इलाके को सवार देता है। सिर्फ बच्चे बेहतर नहीं होते हैं, बच्चे के चच्चे लोग भी बेहतर होने लगते हैं। एक इल्म की फिजा ऐसी खूबसूरती के साथ ज़ाहिर होती है, एक ऐसी फिजा कायम हो जाती है कि उस इल्म की खुशबू छोटों के दरमियान में जाती ही है, बड़ों के दरमियान में भी वो खुशबू
پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. شاید کہتا ہے جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. ایک اچھے عالم کا ملنا, ایک اچھے امام کا ملنا زہ نصیب خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی خلوص للہ عطا فرمائے, مزید خلوص میں برکتیں عطا فرمائے, ہم سبوں کے خلوص میں برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ خلوص للہ بہت بڑی دولت ہے. یاد رکھیے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتا ہے, اللہ اسے اتنی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے, بلکہ اسے بے شمار برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور ہماری کیا صلاحیت ہے کہ ہم اس دین کا کام کر سکیں؟ یہ تو رب کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے اس گنہگار کو چن لیا ہے, اس گنہگار کو چن لیا ہے, اس گنہگار کو چن لیا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں منت بنے کی خدمت سلطان ہمیں کنی, منت ناز کی خدمت بناش کر, بادشاہ کی خدمت کر کر احسان مت جتا کہ ہم نے بادشاہ کی خدمت کی ہے, بلکہ بادشاہ کا احسان مان اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. ورنہ بادشاہ کے پاس بے شمار خدام ہے, وہ کسی سے خدمت لے سکتا تھا, کسی کو اپنے قریب کر سکتا تھا. بس یوں سمجھے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے, اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی ماں بہنیں پردے میں گھوم رہی ہیں, پردے میں سفر کر رہی ہیں. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی نظامی محفل عطا کی ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, لہذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے, اس محفل کو قبول فرمائے, اور اس نورانی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حرمین طیبین کا مسافر بنائے. سبحان اللہ, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.